کی بات قال اللہ و قال الرسول سے بتانے کی بجائے اپنی رائے سے قیاس کرتے ہیں، اپنی رائے پر قیاس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام منہدم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو جائیے کیو ٹیلی ویژن کا بٹن دبا کے دیکھیے، استخارے کے نام پہ ایک پروگرام آتا ہے کیو ٹی وی پہ، ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے پردے کے پیچھے، اور کہیں پہ مفتی بشیر قادری بیٹھا ہے پردے کے نیچے۔ ہزاروں میل دور سے فون کرنے والا فون کرتا ہے، میرے گھر میں خون کے چھینٹے لگے ہیں، میرے اوپر پانی گرا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہیں۔ اب وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اسے بتا دیتا ہے تجھ پہ ٹونا ہے، تجھ پہ جادو ہے، تجھ پہ یہ ہے، تجھ پہ وہ ہے۔ ایک ٹیلی فون کال سن کے یہ ہزاروں میل کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے؟ فون کرنے والا کہتا ہے جناب میں نے کاروبار کرنا ہے، فلاں چوک میں دکان لی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیسی رہے گی۔ کہتا نہیں اے نہیں تینوں ٹھیک رہنی، تو ہور کس تھا لے لا۔ اس کو کیسے پتا لگا؟ یہ غیب کی باتیں، یہ اٹکل پچو، یہ جنات، یہ نجومی، یہ شیطان کی باتیں سن کے ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر پبلک کو گمراہ کرنے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایسے لوگ اسلام کے اندر اپنی رائے پر قیاس کر کے لوگوں کو فتوے دیں گے، پھر یہ اسلام کی بلڈنگ کو منہدم کرنے والی بات ہے اور فنا کرنے والی بات ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے تاکہ سمجھ آئے اسلام کیا ہے، اسلام کی تفسیر کیا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیا۔ اسلام کی مختصر تعریف قرآن حکیم کی آیت۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اے اللہ، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز میں رفع دین کرتے ہو نا، نماز شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی گن والا گن پوائنٹ پہ آپ کے سامنے آ جائے اور گن کا منہ آپ کی طرف کر، انسان کیا کرتا ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اردو ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماری نا، جو کہیں گا میں کر لاں گا۔ یہی مطلب ہے نا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جو آپ کہو گے میں وہ کروں گا۔ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ بلند ہو رہے کیوں؟ کہ اللہ میرے ہاتھ اٹھ گئے، تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، اب میری اس زندگی میں میری کوئی مرضی نہیں، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو جھکا دے اللہ کے سامنے، پھر کوئی بات اسلام کی اسے پتہ لگے کہ یہ عمل اسلام میں جائز نہیں، وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ جھک جاتا ہے۔ اللہ کہے میرے رسول کی مانو، یہ رسول کی مانتا ہے۔ اللہ کہے کتابوں پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ کا حکم آتا رہتا ہے یہ اپنی گردنیں جھکا کے انتظار میں رہتا ہے کب کوئی نیا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سفید کپڑے، کالے سیاہ بال، نہ جسم پہ سفر کے آثار، نہ تھکاوٹ، نہ مقامی لوگ اس کو جانتے۔ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری رسالت کی گواہی دے، پھر نماز پڑھے، پھر روزہ رکھے، پھر حج کرے، زکوٰۃ دے۔ وہ کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان، خود سوال کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب اس سے؟ کہ اگر اس کو پتہ ہے تو سوال کیوں کر رہا؟ اگر پتہ ہے مسئلے کا تو سوال جی کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں سوال کیوں کرتے ہیں؟ جواب پتہ ہوتا ہے، کہتے دیکھیے مولوی کی نک پانی سے انہوں پوچھنے ہیں۔ جواب پتہ ہے، حدیث پتہ ہے، دلیل پتہ ہے، پھر بھی چھیڑ چھاڑ کے لیے مولوی کو کوئی نہ کوئی پرچی بھیج دیں گے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، سوال پوچھ کے خود تصدیق کرتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ اور اگر اسے پتہ نہیں ہے تصدیق کیسے کرتا ہے؟ کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف کی تو اللہ پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کے نبیوں پر ایمان لا، قیامت کے دن پہ ایمان لا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پہ ایمان لا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔
کہنے لگا اس احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام دل میں پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تجھے نہیں پتا اس طرح مجھے بھی نہیں پتا، نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا۔ کہا نشانی یہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ قیامت کی نشانیاں گنوائی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، بکریوں کے چرواہے ننگے قدموں چلنے والے بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کریں گے، مقابلے کریں گے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ جانے یہ اس کا رسول، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کہ سچی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار۔ اسی لیے ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ یہ دل اللہ کے حوالے ہو جائے، کیا مطلب؟ اس دل میں ساری محبتیں کس کی آئیں؟ اب جس سے محبت کرنی ہے کس سے پوچھ کے کرنی ہے؟ اصل محبت دل میں اللہ کی، پھر اللہ کے حکم سے رسول کی محبت ہے، اللہ کے حکم سے ماں باپ کی محبت ہے، اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی محبت ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے مومن کے دل میں اس کی محبت پیدا۔ اسی لیے رئیس المنافقین کے بیٹے نے کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کروانے کا پروگرام ہو تو یہ خدمت میرے ہی ذمہ لگانا۔ مومن کے دل میں کسی کافر اور مشرک کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوا کرتی۔ جو اللہ کا دشمن ہے مومن کا دل اس اللہ کے دشمن سے دور بھاگتا ہے اور کبھی بھی اس کے ساتھ پیار و محبت کی پینگے نہیں بڑھاتا۔ آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے۔ کیا مطلب؟ ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرو۔ جو نیکی کرنی ہے کیوں کرنی ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا ہے کیوں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اس کو کھانا کھلاتے، اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے سے پہلے اس یہودی کو کپڑے پہناتے۔ پڑوسی ہے، کیوں؟ اس نے یہودی سے کچھ لینا تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سن کر کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق گنوائے کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں پڑوسی مرنے والے کی وراثت کا حصے دار نہ بن جائے۔ کسی نے اس یہودی سے کہا ابن مبارک کے پڑوسی سے یہ مکان بیچ دے، کہا 2000 درہم میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا 1000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ نبی کی حدیث سے سن کے عمل کرنے والے، ہر عمل کیا جائے مقصود کیا ہو؟ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے، اور پھر فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اسلام ہے۔ ایک اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ غیبتیں کرنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، بہتان باندھنے والوں، چوریاں کرنے والوں، بھائیوں کو تکلیف دینے والوں، مذاق کے اندر کسی کی جوتی چھپا لی، کسی کا پیسہ چھپا لیا، کسی کا اقامہ چھپا لیا، یہ جب تک پریشان رہے گا تو عذاب میں رہے گا، یہ یاد رکھنا۔ اسلام یہ ہے مسلمان تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ کہا اللہ کے نبی ایمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لا، اس کے نبیوں پر ایمان لا، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے اعمال حاضر ہوں گے، نماز حاضر ہوگی، کہے گی اللہ میں نماز ہوں، اللہ کہے گا تو خیر پہ ہے۔ روزہ حاضر ہوگا، اللہ میں روزہ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ زکوٰۃ حاضر ہوگی، اللہ میں زکوٰۃ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔
ایک ایک عمل پیش ہو رہا، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور کہے گا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں۔ مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے، آج تیری وجہ سے میں عطا کروں گا اور تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا۔ جو تیرا نام لے کر آئے گا، جو اسلام کے اوپر چل کر آئے گا، جو تجھے اپنا دین بنا کر آیا ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کو عطا کیا جائے گا، اور جس نے اسلام سے روگردانی کی ہوگی اس سے اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ مالک کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، جس نے ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں، جو اسلام کی بات نہیں، جو اسلام سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، اور آپ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا بھی ضرورت دین ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، مالک فرماتا ہے ہم نے آپ کو وہ کتاب نازل فرمائی پر جس میں ہر چیز کا کافی اور شافی جواب ہے۔ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو دیکھا جو ہاتھ میں تورات کا ورقہ لے کر آ رہے، تورات کا ورقہ پڑھ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا میں تمہارے پاس، تو ابھی تک حیرت میں مبتلا ہے، کیا میں تمہارے پاس واضح اور چمکتی ہوئی کتاب کو لے کر نہیں آیا؟ ایک اور روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حضرت عمر تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، غصے کے اندر آقا آ رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ عمر ابن خطاب تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تورات کا ورقہ پڑھنے والے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج تو تورات کا ورقہ پڑھ رہا ہے، اگر موسیٰ صاحب تورات زندہ ہوتے میری نبوت کا انہیں دور ملتا، ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اے تورات کے ورقہ پڑھنے والے، اے خطاب کے بیٹے، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو کر جہنم میں جاؤ گے، او کما قال علیہ السلام، سیدھی راہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ حدیث سنا کر ایک سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے غور کیجئے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے تو صحیح، یہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر نبی کے مقابلے پہ اس کی بات مانی جائے تو سیدھا راہ ہمارے ہاتھ سے جدا ہو جائے گا، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کتنی ہی وہ باتیں ہیں، صحیح حدیث آپ تک پہنچ جاتی ہے، سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو، اور پھر ہمارے درمیان رکاوٹ آتی ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہماری فقہ، ہمارے مولوی، ہمارے بابا، ہمارے حضرت، ہمارے فرقے، ہماری جماعتیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کی بات چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلیں تو گمراہی، اور نبی کی بات چھوڑ کے آج للو پھدو کے پیچھے چلے تو کیسے کامران ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں دے، اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ 3 عنوان کی سیڑھیاں تیار ہو کر آ چکی ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی جو پچھلے 2 درس ہوئے ہیں، اور فال اور بدشکونی نجومیوں کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، اور جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، یہ 3 سیڑھیاں تیار ہو کے عبدالواحد بھائی کے پاس آ گئی ہیں، جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ کیا عورت اپنے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ کس مدرسے میں مدرسہ یا طالبہ بھی بغیر دوپٹے کے یا طالبہ لمبی عرصہ رہ کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ایسے گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے جہاں پر اس کے محرم رشتہ دار ہیں، نامحرم نہیں ہے۔
جہاں پر دیور جیٹھ کزن کا آنا جانا بغیر اجازت اندر نہیں ہے، وہ عورت اپنے گھر میں دوپٹہ پہن کے اپنے بھائی کے سامنے اپنے بغیر دوپٹے کے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، خامد ہے، اس کی اولاد ہے، گھوم سکتی ہے۔ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ